بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پچھلی ویڈیو میں بقیہ رہ جانے والا سبق مکمل کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے النہی المعروف، نہی معروف کی گردان۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم مضاعف مادہ مد و مادہ سے گردانیں پڑھ رہے تھے۔ امر کی گردان مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد نہی کی گردان شروع ہوتی ہے۔ تو نہی کی گردان دیکھیے، لا یمد، لا یمدی، لا یمد، لا یمدد، اسی طریقے سے مکمل گردان پڑھی جائے گی، یعنی ضمہ اعرابی والے صیغوں کو 4 طریقے سے پڑھا جائے گا۔ مجہول کی گردان لا یمد، آخر تک گردان اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ آئے کہتے ہیں قسم مع النونین علی الامر، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی گردان نہی سے امر کی طرح ہی پڑھی جائے گی، اسی پر قیاس کیا جائے۔ ہاں، اتنا فرق ہوگا کہ نہی کے اندر لا نہیں ہوگا اور امر کا صیغہ اپنی بناوٹ اور اپنی صورت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ آگے اس میں فاعل کی گردان ہے۔ اسم الفاعل ماد، مادان، مادون، مادۃ، مادتان، مادات، اصل میں ہے مادیدن۔ تو پھر آگے کہتے ہیں مثل حاجہ، حاجہ کے اندر جیسے قاعدہ جاری ہوا تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے قاعدہ جاری کیا گیا ہے۔ آگے مفعول کی گردان ہے المفعول ممدود، ممدودان، ممدودون، ممدودۃ، آخر تک علی نہج الصحیح، جیسے صحیح کی گردان پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے المضاعف من ضرب یضرب، پہلے نصر ینصر سے تھا، اب ضرب یضرب سے مضاعف کی گردان۔ مادہ ہے الفرار، جس کا مطلب ہے الہروب، بھاگنا، تصریفہ گردان۔ فر یفر فرارا فہو فار، الامر منہ فر، فر، افرر، یہاں 3 طریقوں سے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس سے قبل ضمہ نہیں ہے، پیش نہیں ہے۔ والنہی عنہ لا تفر، لا تفری، لا تفرر، والظرف منہ مفر، ظرف کا صیغہ اس سے مفر کے وزن پر آئے گا۔ ظرف کے صیغے کے بارے میں ہم نے سبق نمبر 9 کے اندر بات کی تھی کہ بعض صرفی یہ کہتے ہیں کہ ظرف کا صیغہ ہمیشہ وہ مفتوح العین آئے گا، اس کے اندر ہم عین کلمہ کی حرکت کا اعتبار نہیں کریں گے، اس کی رعایت نہیں رکھیں گے۔ اس کی دلیل یہ دی گئی تھی کہ قرآن پاک میں یقول الانسان یومئذ این المفر کہا گیا ہے۔ اب المفر یہاں پر فا پر فتحہ ہے، حالانکہ یہ ضرب یضرب سے ہے، یہاں کسرہ ہونی چاہیے تھی۔ تو وہاں پر صاحب کتاب نے اس قاعدے کا رد کیا تھا کہ یہ قاعدہ درست نہیں ہے، بلکہ اصل صیغہ وہ مفر ہی ہے۔ مفر جو قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے وہ مصدر میمی ہے، ظرف کا صیغہ نہیں ہے۔ اس کی مکمل بحث وہ ہم سبق نمبر 9 کے اندر کر چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ المضاعف من سمع یسمع، سمع یسمع سے مضاعف کے صیغے۔ مادہ ہے المس، جس کا مطلب ہے اللمس، چھونا۔ تصریفہ، اس کی گردان مس یمس مسن، یہاں یہ غلطی ہے، میم پہ فتحہ ہے نہ کہ ضمہ ہے۔ فہو ماس ومس یمس مسا فذاک ممسوس، الامر منہ مس، مسی امسس، والنہی عنہ لا تمس، لا تمسی، لا تمسس، والظرف منہ ممس، آخر تک گردان اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ آئے کہتے ہیں والتصاریف مع التعلیلات مثل مد وفر، اس باب کی بھی تصریفات یعنی گردانیں اور تعلیلات وہ مدہ اور فرہ کی طرح ہی ہیں۔ اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے ابواب کا بیان ہے۔ المضاعف من الافتعال، باب افتعال سے مضاعف کی گردان۔ مادہ ہے الاضطرار، جس کا مطلب ہے الالجاء والاحواج، مجبور ہونا، مضطر ہونا۔ گردان دیکھیے، اضطر یضطر اضطرارا فهو مضطر، واضطر یضطر اضطرارا فذاك مضطر، الامر منه اضطر، اضطری، اضطرر، والنهي عنه لا تضطر، لا تضطری، لا تضطرر، والظرف منه مضطر، مضطران، مضطرات۔ آگے فائدہ کے عنوان سے اس میں فاعل اور مفعول اور ظرف کے صیغے کے بارے میں ایک بات لکھی گئی ہے، آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ فائدۃ، صار الفاعل والمفعول والظرف من هذا الباب في صورة واحدة، کہتے ہیں فاعل، مفعول اور ظرف کا صیغہ اس باب کے اندر یعنی باب افتعال کے اندر ایک صورت کا ہے۔ دیکھیے ذرا، مضطر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے،
پھر اس کے بعد فضا کا مسترن، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور ظرف کا صیغہ مسترن. اب یہ تینوں صیغے ایک جیسے ہیں، البتہ ان کے اصل کے اعتبار سے فرق ہوگا. الا ان اصل الفاعل بکسر العین، فاعل کا صیغہ عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ ہے، مسترر. واصل المفعول والظرف بفتحها، اور مفعول اور ظرف کا صیغہ حقیقت میں عین کلمہ کی فتحہ کے ساتھ ہے، مسترر. یہ دونوں جگہ پہ استعمال ہوگا حقیقت میں، لیکن جب قاعدہ جاری ہوگا تو تینوں کی صورت ایک جیسی ہوگی. آگے ہے المضاعف من الانفعال، باب انفعال سے مضاعف کی گردان. مادہ ہے الانسداد، جس کا مطلب ہے الانغلاق، بند ہونا. تصریف ہو گردان. انسد ينسد انسدادا فهو منسد، الامر منه انسد انسدي انسدد، والنهي عنه لا تنسد لا تنسدي لا تنسدد، والظرف منه منسد منسدان منسدات. آگے ہے المضاعف من الاستفعال، باب استفعال سے مضاعف کی گردان. مادہ ہے الاستقرار، جس کا مطلب ہے القرار والسکون، قرار پکڑنا. استقر يستقر استقرارا فهو مستقر، واستقر يستقر استقرارا فذاك مستقر. الامر منه استقر استقر استقرر، یہاں پہ یہ غلطی ہے، قاف پہ فتحہ نہیں ہے. والنهي عنه لا تستقر لا تستقر لا تستقر، والظرف منه مستقر مستقران مستقرات. آگے المضاعف من الافعال، باب افعال سے مضاعف کی گردان. مادہ ہے الامداد، جس کا مطلب ہے الاعانت، مدد کرنا. آگے گردان دیکھیے. امد يمد امدادا فهو ممد، وامد يمد امدادا فذاك ممد، الامر منه امد امدي امدد، والنهي عنه لا تمد لا تمدي لا تمدد، والظرف منه ممد ممدان ممدات. آگے المضاعف من التفعیل والتفاعل، باب تفعیل اور باب تفاعل سے مضاعف کی گردان. مادہ ہے التجدید والتجدد من الجدہ، التجدید یہ باب تفعیل کا مادہ، اور التجدد یہ باب تفاعل کا مادہ ہے. دونوں کا معنی وہ جدت سے ہے، نیا ہونا، نیا کرنا. تصریفہما، ان دونوں کی گردان. ہما مثل الصحیح بجمیع الوجوہ، یہ تمام اعتبار سے صحیح کی طرح ہے. مثال دیکھیے. جدد یجدد تجدیدا، یعنی صرف یصرف تصریفا. آگے مکمل گردان ہے. اور اسی طریقے سے تجدد یتجدد تجددا فهو متجدد، یہاں پر مضارع کے پہلے دال کے نیچے کسرہ ہے جو خطا ہے، یہاں پر فتحہ ہوگی. تو ان کے اندر جیسے صحیح کے ابواب کی گردان پڑی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی گردانیں پڑی جائیں گی. ومن المفاعلہ مثل المحاجہ ای الاستدلال من الجانبین، مفاعلہ سے مضاعف کی گردان. مادہ ہے المحاجہ، جس کا مطلب ہے دونوں طرف سے استدلال کرنا، حجتیں کرنا. تصریف ہو گردان. حاج یحاج محاجدا فهو محاج، وحوج يحاج محاجدا فذاك محاج، الامر منه حاج حاج حاجج، والنهي عنه لا تحاج لا تحاج لا تحاجج، والظرف منه محاج. الإعلال. جرى الادغام في جميع صيغ هذا الباب مثل حاج ومودة، جو ہم نے چوتھا قاعدہ پڑھا تھا، قاعدہ حاج ومودة، کہہ رہے ہیں کہ اس باب کے تمام صیغوں کے اندر اسی کے تحت ادغام کیا گیا ہے. آخری گردان ہے ومن التفاعل، باب تفاعل سے. مادہ ہے التضاد، جس کا مطلب ہے التناقض، الٹ ہونا، متضاد ہونا. گردان. تضاد یتضاد تضادا فهو متضاد، مثل المفاعلہ، مفاعلہ کی گردان کی طرح اس کو پڑھیں گے. ای حاج یحاج، یعنی حاج یحاج کی طرح یہ گردان ہوگی، اور وہی تعلیلات اس کے اندر ہوں گی. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس سبق کو بھی مکمل کر لیا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق سے متعلق مشق حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.